وحید مراد کا نام کم سے کم سلور جبلی کی ضمانت ہے. ہیرا پتھر، ارمان، احسان، دوراہا، اندلیب، انجمن، پھول میرے گلشن کا، ان تمام فلموں کی کامیابی کسی حد تک وحید مراد کے کندھوں پر جاتی ہے. آج سلور جبلی میں یہی سپر اسٹار ہمارا مہمان ہے. تو خواتین و حضرات، تشریف لاتے ہیں وحید مراد. آپ ڈبل ایکشن برائٹ کے مہمان ہیں. آپ کے بولنے سے پہلے ایک بات میں کہوں گا. ایک سوال آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ کی پسندیدہ ہیروئن کون ہے؟ کیونکہ اس سے بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور یہ آپ سوال نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو چاہے پوچھ لیجیے. تو ایسا کرتے ہیں، پہلا سوال آپ سے کہ یہ بتائیں آپ کو کون کون ہیروئن ناپسندیدہ، مطلب ناپسند ہے؟ یہ بڑا پہلوانوں والا داؤ لگایا ہے آپ نے. چلیں بعد میں بتائیں پروگرام. یوں سمجھ لیجیے کہ ساری پسند ہے. یہ بتائیں پہلی فلم آپ کی تھی اولاد، جی. دامن، اس کے بعد دامن. دونوں فلمیں زبردست کامیاب. خیر، فلم انڈسٹری نے بہت کچھ دیا، شہرت دی، نام دیا، عزت دی، پیسہ دیا. بس یہ ہے کہ ایم اے کا استعمال نہیں ہوا. تو کب کریں گے؟ ایم اے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس نے پہلی جماعت بھی نہ پاس کی ہو نا، وہ اس کے چانسز فلم انڈسٹری میں زیادہ ہیں آج کل. بڑی بات ہے یہ کہنا. اچھا یہ بتائیں ایم اے کا استعمال اب کب کریں گے آپ انڈسٹری میں؟ ہو سکتا ہے ان قریب، کیونکہ 20-22 سال جو فلم انڈسٹری کی زندگی ہوتی ہے، صبح 8-9 بجے جانا، کبھی 2 بجے 3 بجے رات کو آنا، بے وقت کھانا سونا، تو اس سے میں اب کچھ حد تک اکتا گیا ہوں. سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی نوکری یا بزنس یا کچھ ایسا ہو کہ جس طرح لوگ باقاعدہ زندگی گزارتے ہیں 9 سے شام 5-6 بجے تک، اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، وہ کرنا. یہ صبح کے 8 بجے کون سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک صبح کے 8 بجے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اٹھتے ہیں، اس وقت آپ لوگ سوتے رہتے ہیں. بالکل. اگر موقع ملے تو سوتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ نیند پوری کرتے ہیں کئی دنوں کی، مہینوں کی. کیونکہ آپ سے تو ہماری دوستی بڑی پرانی ہے. تو صبح 8 بجے تو. اور یہ سلور جوبلی جو ہے نا، میری فلم انڈسٹری میں سلور جوبلی نہیں ہے، لیکن آپ سے دوستی کی سلور جوبلی ضرور ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے اردو فلمیں بناتے بناتے ایک دم ایک پنجابی فلم کی طرف گئے، مستانہ ماہی. جی. زبردست فلم تھی، بڑی کامیاب رہی. تو اس کی کیا وجہ تھی، اور اس کے بعد پنجابی فلمیں اور کیوں نہیں بنائی آپ نے؟ وجہ جی یہ تھی کہ کئی لوگوں نے مجھے، اب میں پنجابی بول سکتا ہوں، میں ہوں پنجابی، تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ پنجابی فلم میں کام کرو. تو پروڈیوسر ہونے کی حیثیت سے، میں پروڈیوسر بھی تھا، بلکہ ابتدا پروڈیوسر کی حیثیت سے کی تھی. میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلی پنجابی فلم میں خود ہی کیوں نہ بناؤں، تاکہ اپنے مطلب کی بھی ہو. اور مستانہ ماہی ایک بڑی انوکھی فلم تھی پنجابی کے حساب سے، کیونکہ اس میں کوئی ظالم جاگیردار نہیں تھا، کوئی گنڈاسا، کوئی کلہاڑا، کوئی. اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ اگر وہ فلم کسی بھی زبان میں بنے اور کسی بھی ملک میں بنے نا، تو وہ کہانی اپنی جگہ اچھی کہانی. اچھا، لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے پنجابی فلم اس لیے بنائی ہے کہ اس بنانے میں پیسہ بڑا کم لگتا ہے اور فلم اچھی بن جاتی ہے، ہٹ ہو جاتی ہے. جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. پیسہ کس چیز میں کم لگتا ہے؟ مطلب سیٹ میں، کیونکہ 2 منٹ میں ٹوٹ جاتا ہے وہ تو مار دھاڑ سے. بالکل لگانا تو پڑتا ہے نا. ہاں، تو وہ تو اب وہ 2 منٹ میں ٹوٹ جائے تو اس کو پھر اگر کچھ رہ گیا ہے کام تو دوبارہ لگانا پڑتا ہے. آپ کی فلم میں تو مار دھاڑ تھی نہیں بالکل بھی. اس کی وجہ کامیابی کی وہ گانا تو نہیں تھا، سیونی میرا ماہی. سیونی میرا ماہی پہ بڑی محنت کی میں نے. لاہور میں میوزک ڈائریکٹر اور سانگ رائٹر بہت بزی تھے. میں انہیں خاص طور پہ کراچی لایا، ہوٹل میں ٹھہرایا، تاکہ وہ بالکل سکون سے ہوں اور بیٹھ کے میرے گانے بنائیں.
اچھا ایک بات تھی کہ آپ اپنی گانوں پہ بڑی محنت کرتے تھے کہ بعضی فلمیں آپ کی چلی نہیں، فیل ہو گئی، مگر ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے ہٹ ہوئے، اشارہ، بس یہ سمندر، نصیب اپنا اپنا. اب یہ شاید میرا شوق ہے کہ میوزک کی طرف میرا تھوڑا بہت رجحان ہے، کچھ پسند ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فلم میری جو نہ بھی چلے نا اس کا گانا ٹھیک ہی اچھا ہوتا ہے. اچھا کسی باہر کے ملک کی فلم میں کام کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ جی کیوں نہیں، وہاں شاید ایم اے کام آ جائے. مگر ایک اندازے کے مطابق ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ نے تو بہت 15-20 فلموں میں کام کیا ہے باہر کے ملک کی، تو بعد میں معلوم ہوا کہ باہر کی ہیں. یہ وہ فلمیں ہیں جو ہیں تو پاکستانی، ہاں مگر آپ کو لیکن پتہ نہیں ہمیں تھا. بعد میں پتا چلا اس زمانے میں اتفاق سے VCR نہیں آیا تھا، تو لوگ لاہور سے ایک ہی روز میں کابل چلے جایا کرتے تھے، چند پروڈیوسر ایسے تھے جی فلم دیکھ آیا کرتے تھے جی اور آ کے شروع کر دیا کرتے تھے. جب آدھی ہو جاتی تھی، پونی ہو جاتی تھی، تب ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ تو انڈیا کی فلانی فلم ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پروڈیوسر نے اپنے ڈائریکٹر کو بھیجا، ایک فلم تھی راجہ رانی جی انڈیا کی اور ایک تھی راجہ جانی. راجہ جانی جی. راجہ رانی بڑی اچھی فلم تھی، راجہ جانی بڑی فضول فلم تھی. وہ شخص گیا، اس نے راجہ رانی نہیں دیکھی، راجہ جانی دیکھ کے اس کی اسکرپٹ لکھ لایا، وہ ہم نے بنا لی اور وہ فلم شاید 2 روز چلی. اچھا آج کل تو حساب الٹا ہے، کابل سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے تو کوئی جاتا نہیں کابل. تو یہ بتائیں آپ کی ایک فلم تھی دوراہ، جس وقت وہ فلم آپ نے بنائی ایک ٹیم بنی جس میں آپ، سہیل رانا، پرویز ملک، مسرور انور، یہ چاروں آدمی پڑھے لکھے جب ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی یہ بڑی توپ فلم بن رہی ہے، اور فلم بری نہیں تھی، فلم بہت اچھی. تو اس کے بعد آپ چاروں الگ الگ ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ ذرا سا میں آپ کو کریکٹ کروں اس معاملے میں. دوراہ وہ فلم ہے جس نے اس ٹیم کو توڑا. ارمان اور احسان وہ میری فلمیں تھیں. اس کے بعد میری یہ جو ساتھی ہیں، مگر ایک جوائنٹ جو میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، جوائنٹ ہم لوگ، ہماری ٹیم بھی تھی، انہوں نے سوچا کہ جی ہم اپنی ایک فلم کیوں نہ بنائیں. اگر ارمان اور احسان چلتی ہے وحید مراد کی تو ہم خود بناتے ہیں ایک فلم. ٹیم انہوں نے برقرار رکھی، لیکن وہ فلم باوجود اس کے کہ اس کے گانے اچھے تھے، کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، فلم نہیں چلی. اب اسے آپ لک کہہ لیجئے، قسمت کہہ لیجئے. اچھا اب جیسے کہ مشہور کپلز ہیں، زیبا محمد علی، رانی حسن طارق صاحب تھے، شبنم، رابن وغیرہ، تو یہ تو سب ہیروئنیں آپ کے ساتھ تھیں، مگر تھوڑے تھوڑے وہ ناراض رہتے ہیں سب، تو اس کی مطلب کوئی وجہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو چاہتے تھے آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ناراض ہیں مجھ سے، کہ جن کے آپ نے نام لیے یہ سب میرے گھر کے 200 گز سے زیادہ دور کوئی نہیں ہے. مگر پہلے 100 گز دور تھے گھروں میں. ہاں پہلے سنا 100 گز دور تھے. ہاں پہلے 100 گز دور تھے. خیر دوستی اب ان سب سے ہے، اور جو جنہوں نے کام پہلے کبھی کسی وجہ سے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، وہ سب اب وہ سبھی کر رہی ہیں. کیوں نہیں کر رہی اور اب کیوں کر رہی ہیں، یہ سوال شاید آپ کو انہی سے کرنا چاہیے. اور مجھ سے یہ کئیوں نے پوچھا اور میں نے سبھی سے یہی کہا کہ بھائی ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا اور اب کیوں کرتی ہیں. اچھا جتنی حکومت آپ نے انڈسٹری پہ کی ہے شاید ہی ہمارے یہاں کسی اور اداکار نے کی ہو یا کرے گا. بہت حکومت کا لفظ نہ استعمال کریں، مگر چمکتے رہے آپ ایک بڑے ستارے کی طرح. تو لوگوں نے کہا کہ وحید مراد پہلے ہیرو 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 ہیرو، پھر آپ نے ایک 4-5 سپر سٹارز ایک ساتھ اکٹھا ہوئے، جیسے کہ باہر کی فلموں بھی ہو رہا ہے کہ محمد علی، شاہد، ندیم، وحید مراد، ندیم، وحید مراد، شاہد، تو یہ فلمیں بننا شروع ہوئی. تو اس میں ہیرو کا درجہ کم ہوتا گیا. تو پھر ایک ساتھ نے مجھ سے کہا کہ یہی وجہ ہے انور کہ وحید نے اپنی فلم بنائی ہے، اس کا نام ہیرو رکھا ہے جس میں وہ ہیرو آ رہا ہے، مگر وہ بھی نہیں آئی 3 سال سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بڑا انتظار ہے لوگوں کو. نہیں، ہیرو کی جو اس میں ہیرو بنانے میں جو دیر ہوئی ہے اس کی چند وجوہات ہیں. میرے کچھ گھریلو حالات تھے، میرے والد بہت بیمار تھے، 4-6 مہینے ان کی بیماری، پھر وہ انتقال فرما گئے. اس کے بعد میں خود بہت بیمار پڑ گیا، کوئی 4 مہینے مجھے
ایک آپریشن بھی ہوا. پھر یہ تھا کہ میرا وزن اب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے. میں اتنا بدل گیا تھا کہ میں ان فلموں میں کام کر نہیں سکتا تھا جن میں پہلے کر چکا تھا کیونکہ شکل ملتی نہیں تھی. تو میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ اب چہرہ ٹھیک ہو جائے. اب میری آج ہی شوٹنگ تھی جو آپ کی وجہ سے میں کینسل کر کے آیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک فلم تھی دوراہا کی بات ہم کر